ایسے لوگ ہیں میرے علم میں 2-3 شادیاں کی ہوئی ہیں گھر کے باہر, بیگم کو پتہ ہی نہیں, 20 سال ہو گئے, بچے بھی پیدا ہو گئے, نادرا میں رجسٹرڈ بھی ہو گئے, اسکول پڑھ کے فارغ ہو کے ان کی شادیاں بھی ہو گئیں. بیگم سمجھ لی میرا میاں کتنا اچھا ہے, ایک بیوی پر اکتفا کیا ہوا ہے, کتنا اچھا ہے. نہیں پتا چل سکتا بھائی, کوئی نگرانی نہیں ہو سکتی. ایسے یہاں ہمارے محلے میں کیس ہوا, میاں کا انتقال ہوا, جنازے میں دوسری بیوی کے بچے بھی آ گئے, پورے عاقل بالغ. تو وہ پہلی بیوی کے بچے بول رہے ہیں بھائی کون تھا وہ, کہہ رہے ہیں یہ ہم لوگ کے بھی ابو ہیں, یہ کہہ رہے ہیں تم لوگ کے ابو کہاں سے آ گئے, یہ کہہ رہے ہیں بھائی تم کو پتا نہیں تھا لیکن ہم لوگ کے بھی ہیں, ابو نے چھپایا ہوا تھا. پھر کاغذات دکھائے, ڈاکومنٹس, ایسے سچی مچی کا کیس ہے, مذاق نہیں کر رہی ہے میں. تو اس لیے عورت بیچاری وہ کیسے کر سکتی ہے تو وہ کمزور نا. تو اس لیے اپنا گھر بساؤ, اپنے میاں کو دیکھو گھر میں آتا ہے تمہارے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے بس خوش. باقی وہ اللہ کا خوف ہوگا تو تمہارے یعنی وہ بدکرداری نہیں کرے گا. اللہ کا خوف نہیں ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. تو عورت کے دل میں تو اللہ کا خوف بھی ہو اور میاں کا خوف بھی ہو, دونوں چیزیں چلیں. جس کی گرل فرینڈ ہو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں گدھا ہوں, میں گھوڑا ہوں, میں انسان کا بچہ نہیں ہوں, میں گدھی کو لے کے گھوم رہا ہوں. تبھی میں جو ولاگرز ہیں ان سے کہتا ہوں تو اپنی گرل فرینڈ کو لا رہے ہیں نا کہ میں گرل فرینڈ کے ساتھ یہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں, اس پہ پازیٹیو کمنٹس مت کیا کرو. بولو یار بیوی کو لے کے گھوما کر, اس کو بیوی بنا لے, کتنا اسلام نے آسان رکھا ہے یار. 2 گواہ لاؤ, حجاب و قبول کر کے بیوی فخر سے بتاؤ میری وائف ہے, کو بتا رہا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے. نیچے کمنٹس نہ کیا کرو ماشاءاللہ نائس پیئر, نہ نہ نہ, نیچے لکھا کرو اچھا بھلا انسان ہے, کام کتے بلی والا کر رہا ہے, یہ لکھا کرو, ڈی موٹیویٹ کرو اس کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تعریفیں مت کیے, جو گناہ میں شریک ہوتا ہے نا وہ بھی گناہگار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اتنا حق دیا ہے کہ بیوی گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. وجہ اس کی ہے کہ شوہر کوئی جائز مطالبہ اگر اس سے کرے گا, جائز مطالبہ, تو روزے کی وجہ سے اس کا موڈ آف ہو, میاں کہہ رہا ہے کہ میں گھر میں آیا ہوں تمہارا روزے کی وجہ سے, روزہ جب انسان ہوتا ہے تو وہ فریش نہیں ہوتا. نفلی روزہ کوئی واجب تھوڑی ہے, تو شوہر سے پرمیشن لے کے روزہ رکھ. ابھی وہ کسی کا کلپ آیا مولانا صاحب کا بڑا دلچسپ, کہتے ہیں یہ وہابی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ. پھر وہ کہتے ہیں ارے ظالمو, حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا, پلیٹ میں ہوتا ہے. پھر کہہ رہے تو کتاب میں تلاش کرتا رہے, ہم دیگ میں تلاش کرتے ہیں. تو کتاب سے نکال کے کھاتا رہے, ہم دیگ سے نکال کے کھاتے رہیں. ہم کہتے ہیں نا شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ, تو کتاب میں تھوڑی, حلوہ تو دیگچی میں ہوگا. وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, اس کا بھی ایسا قیامت خان جیسا کوئی متکبرانہ سا نام تھا نا. اب ناموں کی پر بحث چل رہی تھی. اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, اس نے کہا ابراہیم خان. یہ بھائی یوسف خان, عیسیٰ خان, موسیٰ خان. یہ پریشان ہو گیا کہ سارے پیغمبروں کے نام آ رہے ہیں, میرا نام عجیب سا اس میں لگے گا, سمندر خان. تو یہ بھی کسی پیغمبر کا نام سوچ لیتا لیکن وہ نام بھی نکل جاتا. تو سب کے نام ہو گئے, آدم خان, نوح خان, یحییٰ خان, سارے کمپلیٹ ہو گئے نا. یہ بیچارہ فارغ. اس سے پوچھا تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. کافی غور کر کے کہتے ہیں پروردگار خان. غیر محرم سے آنکھ مل جائے تو کیا گناہ لکھا جاتا ہے؟ غیر اختیاری طور پہ آنکھ ہی کیوں ملی ہے بھائی؟ اس کی آنکھوں سے آنکھیں کیوں ملی؟ غیر اختیاری طور پہ چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے, کبھی باڈی پہ نظر پڑ جاتی ہے, ڈائریکٹ آنکھوں پہ جا کے اتنا زبردست نشانہ کیوں ہے آپ کا؟ ایک آدمی گدھا بیچنے جا رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے بازار میں گدھا بیچوں گا اور ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے, اچھے ریٹ ملیں گے. اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ اللہ نے چاہا تو. اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, گدھا نسلی گدھا ہے میرے پاس ہے, بازار میں اس کی ویلیو ہے, کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا, جیسے لبرل لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے, سب کچھ سیٹ ہے. اللہ کی قدرت, کوئی گدھا چھین کے لے گیا اس سے, واپس آ رہا ہے وہی بندہ ملا, ہاں بھائی گدھا کہاں گیا, کہہ رہے ہیں انشاءاللہ گدھا لے کے جا رہا تھا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ کوئی کسٹمر مجھ سے خریدے گا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ اچھی قیمت ملے گی, لیکن ماشاءاللہ کوئی بندہ لے کے اس نے کہا میرے بھائی اب انشاءاللہ ماشاءاللہ لگانے کا فائدہ. اس کے بعد انتقال ہو جائے گا آپ کا. کہنے میرا آخری سوال ہے, آئی لو یو شبیر ناز, وعلیکم لو یو. کرارے پاپڑے, ٹرین جب رکتی ہے کیسے مزے کی آوازیں آتی ہیں نا, تو بہت عرصہ ہو گیا. السلام علیکم, گرم انڈے, کیسی آوازیں آتی ہیں نا ٹرین رکتی ہے.
صبح صبح کہیں اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے, آپ یہاں سے سرگودا جا رہے ہو یا لاہور ملتان پہ صبح 8 بجے گاڑی رکتی تھی. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی جان, کیا مزہ آتا ہے, کیسی اچھی آوازیں آ رہی تھی, جوس لے لو جوس, گرم انڈے, کرارے پاپڑے, آتی ہے نا آواز. اگر لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے شادی کے لیے, یہی سوال پوچھ پوچھ کے نا زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے, لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے, فلانے کے نہیں باپ مان رہا, فلانے کا چاچا نہیں مان رہا. بہت تنگ آ گیا ہوں یار یہ سوال, اس کی الگ سے 5,000 روپے فیس ہوگی. اس ٹائپ کا کسی نے سوال پوچھا نا, الگ سے 5,000 روپے فیس اس کی. لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے شادی کے لیے, میرے گھر والے مانے ہوئے ہیں, اور صرف لڑکی کے ماموں نہیں مان رہے, بول رہے ہیں تم چرسی ہو, جبکہ میں نہیں ہوں. تو کیا کروں, سب راضی ہیں یار. جس کے گھر والے تمہیں بول دیں تم چرسی ہو, تو وہاں تو غیرت کے خلاف ہے شادی کرنا. ہاں چرسی ہو تو پھر غیرت کے خلاف نہیں ہے, لیکن اگر نہیں ہو اور تمہیں کوئی چرسی بول دے, مجھے آپ بتاؤ میں کیا رشتہ بھیجوں, والے بولے تم چرسی ہو, تو میں کروں گا وہاں, تیرا باپ ہوگا چرسی, دفعہ ہو یہاں سے. تو اگر تو آپ کو چرسی بول دیا ہے, میرے خیال ہے نہیں کرو. میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا. میرے بڑے بھائی نے ایک دفعہ مجھے کوٹ دیا پکڑ کے, پتہ نہیں وہ غصہ آیا ہوا تھا کس بات. میں نے اپنے مدرسے میں جا کے شکایت لگائی, بڑے بھائی نے مارا, اور مارا بھی پائپ سے, اور میں اس وقت پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا. دورے حدیث کر چکا تھا میں, میری عمر ہوگی 25 سال اس وقت, مولانا بن چکا تھا. بڑے بھائی مجھ سے 12 سال بڑے ہیں. کسی بات پہ وہ قربانی ہوئی تھی, گوشت بہت پڑا ہوا تھا. مجھے واقعہ بھی یاد آتا. تو گوشت نہ صحن میں ایسے بکھرا ہوا تھا, انہوں نے کہا یہ سارا صاف کرواؤ. میں نے کہا میں نہیں کروا رہا, میں تھک گیا ہوں. ان کو کوئی غصہ آیا ہوا تو انہوں نے اٹھا کے لگا دیا. پھر ہم نے بھی آگے سے بولا تو پائپ لے کے دھڑ 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 توڑ دیا پکڑ کے. اب ہم نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ ہم نے کبھی سیکھا کہ بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. سو تو برداشت کر لیا, پھر پٹ گئے. جا کے مدرسے میں شکایت لگائی اپنے بڑوں کو, بھائی بلائیں ان کو, پوچھیں کیوں مارا ہے. تو ہمارے بڑے نے کہا کہ بار بار مارتے ہیں. میں نے کہا نہیں, سال میں. انہوں نے کہا یار بڑے کو اتنا حق ہے کہ سال میں ایک دفعہ بلا وجہ مار دے, یہ بتانے کے لیے کہ بڑا میں ہوں. سیکورٹی کے لیے پسٹل رکھی ہوئی ہے نا, پسٹل ہے میرے پاس. تو میں گھر گیا, میں نے بیگ میں, وہ گھر میں تو جا کے آدمی بالکل اس کو گولیاں وولیاں نکال کے رکھتا ہے نا, تو میں نے بیگ کی زپ لگا دی اور پسٹل رکھ دی اندر. میں میری چھوٹی سی بچی, اس کا پتہ نہیں کہاں ہاتھ لگا, اس کا آئی میرے سامنے کھڑی بھی کر رہی ہے ٹھا 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 ٹھا. ابے میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے بھائی, مجھے پسٹل کہاں سے آ گئی. اگر اس میں گولی ہوتی تو مجھے ہنسی آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے جسم کو کھرچ رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں, فرمایا یہ وہ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی عادت ہے ہر وقت فلاں بھی ایسا, فلاں بھی ایسا, وہ بھی ایسا, وہ بھی ایسا. کبھی منہ سے آپ ان کے مثبت بات سنیں گے ہی نہیں. گھروں میں لڑواتے ہیں, علاقوں کو لڑواتے ہیں. ایک آدمی نے کسی سے کہا یہاں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. وہ بہت فسادی ہوتی ہے, اس کے باوجود کیا ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے پھپھو سے. جتنے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں ہاتھ کس کا ہوتا ہے, پھپھو کا ہوتا ہے. تو پھپھو تو بڑا پیارا رشتہ ہے, آپ کے لیے پیارا رشتہ ہے. آپ کی اماں کے لیے اس سے خطرناک رشتہ اس کائنات میں پیدا ہوا نہیں ہے. آپ کی اماں اور آپ کی پھپھو ایسے جیسے فلسطینی اور اسرائیلی. دو آدمیوں کی بیویاں گم گئیں, تو ایک دوسرے کے پاس گیا, کہتا ہے یار میری بیوی گم گئی ہے. اس نے کہا میری بھی گم گئی ہے, چل دونوں مل کے تلاش کرتے ہیں ہم دونوں بیویوں کو نا. اس نے پوچھا بچہ تیری بیوی کیسی ہے, کہیں مجھے نظر آئے تو میں اس کو بتا دوں گا بھی تیری وہاں کھڑی ہوئی ہے تو ترا اس کی علامتیں بتا. اس نے کہا لمبے لمبے بال, لمبی لمبی پلکیں, خوبصورت آنکھیں, گورا رنگ, لمبا قد. ایسا نقشہ کھینچا. پھر کہتا ہے تو اپنی بتا تیری کیسی ہے. اس نے کہا ہماری والی چھوڑ, دونوں مل کے تیری تلاش. جیسے ایک قاری صاحب تھے, ان کو تراویح پڑھ قرآن تو یاد نہیں تھا, گاؤں کے لوگوں نے آگے کر دیا. اب جب وہ تراویح پڑھائے گا تو پیچھے کسی کو آتی تو ہے نہیں, اس کو کیا پتا کیا پڑھا رہا ہے. تو وہ ادھر ادھر کی شروع ہو گیا نا, ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب, گردانیں پڑھنا شروع. جتنی اس کو عربی کی گردانیں یاد تھیں,
اور جو عربی کے الفاظ ہاذا شیء فلان انہ علیم خبیر، تو اب یہ پڑھا جا رہا ہے ہاذا فلان، تھوڑی بہت عربی آتی تھی. ایک دن تراویح میں کوئی پڑھا لکھا آ گیا عالم، اس نے پیچھے سے لقمے دینا شروع کیے. اچھا اس تراویح میں امام کو پیسے ٹھیک ٹھاک ملتے تھے، 2-2.5 لاکھ روپے ملتے تھے. تو اب وہ پیچھے سے اس نے جب لقمہ دینا شروع کیا ہے تو یہ کہتا ہے امام یا شیخ اسکت نصف لی و نصف لک، خاموش ہو جا، آدھے تیرے آدھے میرے.